نکاح کے بعد کے کچھ معاملات جو میاں بیوی کے نجی زندگی سے تعلق رکھتے ہیں، جو میاں بیوی کے آپسی تنہائی والے مسائل سے تعلق رکھتے ہیں، ان چیزوں کو بھی میں آپ سے شیئر کرنے کی اجازت چاہتا ہوں۔ حالانکہ مجھے اجازت طلب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جب آپ نے مجھے ممبر رسول پر بٹھایا ہے تو آج سے 1500 برس پہلے اسی ممبر پر بیٹھ کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سارے مسائل، جس طرح نماز روزے کے مسائل کو ڈسکس کیا، کھول کر بیان کیا اوپنلی، اسی طرح اس دیواجی زندگی کے مسائل کو بھی حضور نے دو ٹوک کھلے الفاظ کے اندر اوپن لفظوں میں واضح طور سے بیان فرمایا۔ ان اللہ لا یستحیی من الحق، اللہ تعالیٰ اس کے مقدس رسول حق بات کے بیان کرنے سے بالکل بھی نہیں شرماتے۔ حق بات جو ہے وہ حق ہے، اگر حق کو چھپایا جائے گا شرما شرمی کے اندر، آپ تو مسائل نہیں پوچھتے، آپ کے اندر شرم جھجک ہے، اگر میں بھی اس کو بیان نہیں کروں گا تو کل قیامت کے دن آپ ہی میرا گریبان پکڑے گی، میں آپ کا جواب دوں گا، تو میں کیوں وہاں ندامت کا شکار ہوں؟ اگر میرے علم میں کوئی بات ہے تو میں بغیر شرم و جھجک کے، جس طرح میرے حضور سب سے زیادہ مقدس، سب سے زیادہ باحیا اور شرمیلی ہستی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی خواتین انصار آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتی، خواتین اپنے پرسنلی مسائل، جو لیڈیز کے مسائل ہوتے، پرائیویٹ مسائل، باقاعدہ شائستگی کے دائرے کے اندر رہ کر مہذب طریقے سے حضور مقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کرتی تھی، اور آپ شائستگی کے ساتھ میں اس کا جواب بھی عنایت فرمایا کرتے تھے۔ اور اگر یہاں سے یہ مسائل بیان نہ کیے جائے تو پھر کیا ہوگا؟ لوگ یوٹیوب سرچ کریں گے، گوگل سرچ کریں گے، وہاں جا کر وہ سرچنگ ماریں گے، اور سرچ بار پر جانے کے بعد میں وہ کسی اور ویب سائٹ پر ان کو لے کر جائے گا، اور وہاں سے بلو فلمیں ان کے سامنے آئے گی، اور وہاں سے وہ اس طرح کے معاملات کو اڈاپٹ کریں گے، اور پھر وہ جس گمراہی کے اندر پڑے گے نا، تو نہ پھر ماں باپ بخشے جائیں گے، دیگر سرپرست حضرات بخشے جائیں گے، اور نہ ہم جیسے ذمہ دار حضرات بخشے جائیں گے۔ یہ نکاح خوانی آپ کی مکمل ہو گئی نا۔ نکاح خوانی کے بعد میں بچی کی رخصتی کا معاملہ آتا ہے۔ بچی کو سسرال میں رخصت کر دیا گیا، وہ پہنچ گئی۔ اب وہ جب سسرال میں پہنچی تو سسرال کی دنیا اس کے لیے ایک نئی دنیا ہے، آج تک کبھی اس نے وہاں قدم نہیں رکھی، ایک نیا ماحول ہے، ایک نیا جہاں ہے، ایک نئے جزیرے کے اندر اس نے قدم رکھی، بالکل نامانوس ماحول ہے۔ تو وقت گزرنے کے بعد میں دیگر افراد سے تو اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، اس لیے کہ اس کا اصل شریک حیات اس کا اپنا شوہر ہے۔ وقت گزرنے کے بعد جب تنہائی میں شوہر، اس کے شوہر نامدار خلوت میں اور تنہائی میں اس کے پاس جائیں گے تو سب سے پہلے کوئی گفتگو اور کلام کرنے سے پہلے وہ بیوی کو سلام کریں گے۔ آپ کی بیوی بھی مومنہ ہے، مسلمہ ہی ہے، ہم بیوی کو پیر کی جوتی سمجھتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا سمجھتے ہیں، تو کیوں ہم اس کو سلام کریں؟ ہماری تو غیرت کے خلاف ہے۔ ٹھہرے ہم جو ترم خاں، تو ترم خاں اپنی جگہ کے حضرت، لیکن شریعت کے دائرے میں جب آئے تو محمد رسول اللہ کے دامن سے وابستگی کے بعد میں حضور حضرت عائشہ کو سلام نہیں فرمایا کرتے تھے، امام الانبیاء تھے نا یار، ان سے تو چھوٹا ہی درجہ ہے آپ کا ترم خاں صاحب، تو آپ بھی اپنی بیگم کو کیا کریں گے؟ سب سے پہلے سلام کا نذرانہ پیش کریں گے، السلام علیکم۔ اس کے بعد میں انتہائی نرمی، محبت، ملاطفت کے ساتھ میں حضور کی مقدس نسبت کا خیال رکھتے ہوئے آپ اس کی پیشانی پر اپنا ہاتھ رکھیں گے، اس کے سر کے بالوں پر اپنا ہاتھ رکھیں گے، اور اس کے بعد میں پھر دعا پڑھیں گے۔ کہ تنہائی میں جب پہلی مرتبہ گئے آپ اور دعا پڑھیں گے، اللہم انی اسألک خیرہا وخیر ما فیہا وخیر ما جبلتہا علیہ، پروردگار یہ جو خاتون میری شریک سفر بن چکی ہے، اس کے اندر جتنی بھلائیاں ہیں وہ بھلائیاں میں تو اس سے مانگتا ہوں مجھے عطا فرما، وخیر ما فیہا، اس کی پوری شخصیت کو اور اس کی پرسنالٹی کو جتنی بھلائیوں سے تو نے نوازا ہے وہ ساری بھلائیوں کا میں سوال کرتا ہوں، وخیر ما جبلتہا علیہ، اور جس بھلائی کی فطرت پر یہ پیدا کی گئی ہے، اس کے ضمیر خمیر کے اندر جتنی بھی بھلائیاں ہو سکتی ہے میں سب کا حصہ چاہتا ہوں، میرا حصہ نصیب فرما، ٹھیک ہے۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّهَا، اس کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں، وَشَرِّ مَا فِيهَا، اس کے اندر جو کچھ بھی برائیاں ہو سکتی ہے یا آگے جنم پذیر ہونے والی ہے، ساری برائیوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں، وَشَرِّ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ، اور اس کے ضمیر خمیر کے اندر بچپن سے ابھی تک اور آئندہ بھی جتنے بھی کریٹ ہونے والی برائیاں ہیں میں سب سے تیری پناہ میں آتا ہوں، مجھے تو پناہ نصیب فرما۔ یہ ہو گیا۔ تنہائی میں جانے کے بعد میں سب سے پہلے یہ عمل کریں گے، سلام پیش کریں گے، سلام کے بعد میں پیشانی پر ہاتھ رکھ کر، بالوں پر ہاتھ رکھ کر اس طرح سے آپ دعا کا معاملہ کریں گے جو آپ کے سامنے دعا پیش کی گئی۔ اس کے بعد میں ایک اور اہم ترین عمل ہے جو فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، سنت مؤکدہ نہیں ہے کہ اگر آپ نہیں کریں گے تو گنہ گار ہوگے، اور شادی کی جو بنیادی چیزیں ہیں آپ اس کو اسکپ کرنے والے شمار ہوں گے، ایسا نہیں ہے، لیکن یہ ایک اہم ترین عمل ہے جو ہم کو اس موقع پر بالکل بھی فراموش نہیں کرنا چاہیے، نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ وہ یہ ہے کہ بات چیت ہو جائے ابتدائی تو اس کے بعد میں آپ وضو کر کے 2 رکعت نماز ادا کریں گے، یہ نفل نماز ہوگی، بلکہ نفل سے بھی نیچے ہم آ جاتے ہیں مستحب درجے کی، کہ شریعت کی نظر میں یہ مستحب ہے، پسندیدہ ہے، اللہ اس کے رسول نے اس کو اچھی نظروں سے دیکھا ہے اور اس کی تلقین فرمائی ہے۔ یہ کوئی باجماعت نماز ادا ہوگی میاں بیوی کے؟ نہیں، یہ باجماعت نماز ادا نہیں ہوگی، فرداً انفرادی طور پہ آپ اس طرح کہ آپ شوہر نامدار تھوڑا آگے کھڑے ہو جائے اور آپ کے ایک قدم پیچھے آپ کی اہلیہ محترمہ کھڑی ہوگی،
नमाज अदा करेंगे आप भी मुख्तसरली शॉर्टली। उसके बाद में फिर अल्लाह ताला से खैर खूबी भलाइयों की, आपसी इत्तेहाद और इत्तेफाक की, मेल मिलाप की, और ये कि ज़हनी हम आहंगी बरकरार रहे और अल्लाह ताला पूरी ज़िंदगी इसी तरह खैर खूबी के साथ निभाए। ये सारी दुआएं आप करेंगे और आपकी बीवी भी आपकी दुआओं के अंदर शामिल हो जाएगी। उसके बाद में इस बात का ध्यान रखना चाहिए और ज़रूर रखा जाए कि शादी से पहले जो है ना, मियाँ बीवी आपस में एक दूसरे के लिए बिल्कुल बेगाने थे, अजनबी थे, गैर मानूस थे। जब निकाह के ज़रिए ये ताल्लुक़ पैदा हुआ तो ये घर आपका है, आप उससे घर पर नहीं गए, वो आपके घर पर आई है। वो आपसे भी बिल्कुल गैर मानूस है, आपके घराने से भी, ये चार दीवारी से भी, और घर के ज़र्रे ज़र्रे से वो नावाकिफ़ है, गैर मानूस है। तो वो ना इतनी जल्दी फ्रेंकली हो सकती है आपके सामने, ना इतनी जल्दी खुलकर सामने आ सकती है। इसलिए इस मियाँ बीवी के ताल्लुक़ की जो सबसे आखिरी कड़ी है, फ़िज़िकल रिलेशन, बीवी से जिस्मानी ताल्लुक़ कायम करना, सोबत और हमबिस्तरी, पर शरीयत की नज़र के अंदर उसको जिमा कहा जाता है। इस सिलसिले की जो सबसे आखिरी कड़ी है, तो इस मौके पर, इस सिचुएशन के अंदर इंसान उसका तसव्वुर भी ना लाए। हालांकि आपके निकाह का मकसद वही है, पाकीज़ा ज़िंदगी और दामन को दागदार होने से बचाना, लेकिन इतनी जल्दी कि अभी तन्हाई में आए और चंद मिनट या चंद घंटा आधा घंटा गुजारने पाए और आपके जहन व दिमाग पर वही बुत सवार हो गया, तो उससे क्या होगा? किताबों के अंदर उलमा किराम ने लिखा है कि आपकी बीवी मुतनक्किल हो सकती है, उसके जहन व दिमाग के ऊपर ये धब्बा लग सकता है कि यार शादी का बुनियादी मकसद यही है। मेरा शोहर आया, दो बात किया और उसके बाद में फ़ौरन इस तरह का मामला कि बीवी से फ़िज़िकल रिलेशन कायम करने में आप जुट गए और उसके अंदर मसरूफ़ हो गए, तो ये मुनासिब नहीं है। हालांकि इस पर हराम का फतवा नहीं है, लेकिन आप ज़रा नफ्सियाती तौर से सोचें, अक्ल दिमाग को ज़रा इस्तेमाल करके सोचें, तो उसके जहन व दिमाग में ये बात पैदा हो जाएगी कि शादी का बुनियादी मकसद यही है, तो वो आपसे मुतनफ़िर हो सकती है। तो इस मामले के अंदर जो इस सिलसिले की सबसे आखिरी कड़ी है, उसको सबसे पहले लाकर जोड़ने की कोशिश न की जाए। उसमें जल्दबाजी हरगिज़ नहीं करनी चाहिए, बल्कि चंद घंटे तो उसको मानूस होने में लग जाते हैं, तो प्यार मोहब्बत के साथ में और इस तरह के मामला करके उसको मानूस करने की कोशिश करें। अगले मामला जो है वो उसको बयान करने की ज़रूरत नहीं है, इशारतन आप अभी सुन चुके। अगले मामला की तलकीन करते हुए हुज़ूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये ज़ादुल माद नाम की एक किताब है अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह की, उसके अंदर उन्होंने इस रिवायत को नकल फरमाया है। फरमाते हैं, ला यक़अन्न अहदुकुम अला इमराअतिही कमा तक़अउल बहीमतु। जिस तरह, अब देखो, ये जो ख्वाहिश और जज्बा है, जिनसी जज्बा, सेक्सुअल डिज़ायर, अल्लाह ताला ने सिर्फ इंसान के अंदर नहीं रखे, बल्कि जानवरों के अंदर भी है, चौपाइयों के अंदर भी है, बल्कि हमारे जो नबातात होते हैं, पेड़ पौधे, उनके अंदर भी अल्लाह ताला ने मेल फीमेल के जज्बात रखे हैं। जब वो आपस में जुड़ते हैं तो खूब पैदावार होती है। इस तरह की भी रिसर्चें सामने आई है। तो सिर्फ इंसानी फितरत के अंदर अल्लाह ताला ने ये मादा नहीं रखा, बल्कि जानवरों के अंदर भी है। अब आप नर्सरी में निकल कर चले जाइए, सुबह सुबह हम चाय नोशी के लिए जाते हैं, तो जिस तरह जानवर आपस में मिलते हैं एक दूसरे से, मिलने से मुराद ख़ास किस्म का मिलना मुराद है यहाँ पर, तो जिस तरह बेढंगे पनी से बेधड़ा गधा है, तो वो गधी से अगर फिज़िकल रिलेशन कायम कर रहा है तो उसको किसी तीसरे की का हिजाब नहीं होता है। उसको नहीं होता कि मेरे फैमिली के लोग देखेंगे या मेरा भाई देखेगा, वो भाई वगैरह है सब उनके, लेकिन उनको इतना सेंस है। अल्लाह ताला ने इंसान को एक वक़ार से नवाजा है, एक सेंस से नवाजा है। हुजूर ने इरशाद फरमाया, जिस तरह ये हैवानात और जानवरों के मामले होते हैं ना, कि बग़ैर किसी चीज़ के आपस में मिल जाते हैं और अपनी ख्वाहिश पूरी करके एक दूसरे से जुदा हो जाते हैं। हुजूर ने फरमाया, ला यक़अन्न अहदुकुम अला इमराअतिही, तो तुम अपनी शरीक हयात जो आज तुम्हारे निकाह के अंदर आई है, आज तुम्हारी बीवी है, तो फ़िज़िकल रिलेशन कायम करने में, सोहबत और हमबिस्तरी करने में जानवरों की तरह उस पर टूट मत पड़ो। फिर क्या करे या रसूल अल्लाह? हुजूर ने इरशाद फरमाया, लाकिन बैनहुमा रसूलुन, बल्कि ये जो फ़िज़िकल रिलेशन कायम करने का एक ताल्लुक़ है, इससे पहले कोई ना कोई वास्ता तलाश करो, वास्ता और ज़रिया। अब वो ज़रिया क्या है या रसूल अल्लाह? आपने इरशाद फरमाया, अल-क़ुबलतु वल कलाम, उससे पहले तुम उससे प्यार मोहब्बत की बातें करो, बोस व कनार करो। मौजूदा मुआशरे के हिसाब से अगर मैं इस्तेमाल करूँ, अगर आप मुझे इजाज़त दे, आपका तक़वा इस बात की इजाज़त दे मुसल्लियाने किराम, तो रोमांटिक माहौल क्रिएट करना, अगर उसके बगैर आप इस तरह का मामला इख्तियार करते हैं तो ये जानवरों और चौपाई वाली हरकत हो जाएगी। हुजूर ने फरमाया, ये बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। फिर कलाम पाक के अंदर औरतों को मर्दों की खेती करार दिया गया। 12 नंबर 2 के अंदर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, निसाउकुम हर्सुल लकुम, तुम्हारी बीवी तुम्हारी खेतियाँ हैं, फ़ातु हरतकुम अन्ना शितुम, जब तुम्हारी औरतें तुम्हारी खेतियाँ हैं तो इंसान अपनी खेती बाड़ी के अंदर, अपने धोरे के अंदर, अपने मल्ले टल्ले के अंदर जिस तरह चाहता है एंट्री करता है, और वक्त और टाइमिंग भी उसका कोई फिक्स नहीं होता, ना गवर्नमेंट की तरफ से ना घर वालों की तरफ से।
2 بجے جائے تو وہ پانی بھرنے جا سکتا ہے، سینچائی کے لیے جا سکتا ہے دن میں 2 بجے، اس کو پوری پرمیشن ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو کائے کے ساتھ تشبیہ دیا؟ کھیتیوں کے ساتھ میں، نساؤکم حرث لکم، تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں، فاتوا حرثکم انا شئتم، تو جس بھی پوزیشن کے ساتھ تم اپنی کھیتی میں آنا چاہو آ سکتے ہو۔ پوزیشن کا لفظ میں یوز کر رہا ہوں، بطور خاص آپ اس کی طرف توجہ رکھیے گا۔ تو میاں بیوی کا آپس میں تعلق کیا ہے جی؟ بالکل حلال ہے۔ لہذا شوہر جو ہے نا، فطری طریقہ اختیار کرتے ہوئے اپنی جسمانی خواہش پوری کرنے کے لیے، جسمانی لذت حاصل کرنے کے لیے صحبت اور ہم بستری کی جب ابتدا کرے گا تو انسان، آپ یہ بھی بات سمجھ لیجئے کہ میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کے لیے بالکل حلال ہے۔ میاں بیوی بالکل برہنہ ہو کر، بالکل بے لباس ہو کر، ننگے ہو کر فزیکلی ایک دوسرے کا پورا جسم دیکھ سکتے ہیں، ٹٹول سکتے ہیں، سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخن تک۔ لیکن جہاں تک کہ فزیکل ریلیشن قائم کرنے کی بات ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو کھیتی کے ساتھ میں تشبیہ دیا ہے، کھیتی کا مقصد کیا ہے؟ کھیتی کے اندر بیج بونا اور اس سے پیداوار حاصل کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے بیج بونے کی جو جگہ بنائی ہے وہ ہے آگے کا راستہ بیوی کے لیے، وہ دوسرے راستے نہیں ہے، اس لیے کہ انسان وہاں پر بیج رکھتا ہے اور اسی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس کو پیداوار عطا فرماتا ہے، یعنی اولاد کی شکل میں۔ اور اولاد کے آنے کا فطری راستہ کون سا بنایا اللہ تعالیٰ نے؟ آگے کا راستہ۔ آگے کے راستے سے مرد جس طرح سے چاہے اپنی خواہش پوری کرے گا۔ اب اس میں پوزیشن کی جو بات ہے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس فرامین کی روشنی میں حضرت ابن عباس اور بڑے بڑے صحابہ اس کیفیت کو بیان کرتے ہیں۔ آگے کے راستے جب انسان اپنی بیوی سے ہم بستری کرے گا، فزیکل ریلیشن قائم کرے گا، اس میں وہ جس بھی پوزیشن کو اختیار کرنا چاہے کر سکتا ہے، لیٹے لیٹے، بیٹھے بیٹھے، جس بھی طریقے سے۔ اس کو زیادہ مینشن کرنے کی اور وضاحت کے ساتھ میں بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس وہ پوزیشن کا جہاں لفظ آ گیا تو جس بھی پوزیشن کے ساتھ آپ اختیار کرنا چاہے صرف اتنا معاملہ ہے کہ آپ آگے کا راستہ اختیار کریں گے۔ یہ ہو گیا معاملہ۔ اس کے بعد میں اب چند دن گزرے، 1-2 دن گزرے، اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے ساتھ میں ایک چیز لاگو کیا ہے، وہ ہے ان کا منتھلی پیریڈ۔ ان کے ناپاکی کے مخصوص ایام ہوتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک کے اندر کم سے کم اس کی لمٹ ہے 3 دن اور زیادہ سے زیادہ اس کی لمٹ ہے 10 دن، لیکن جو عام طور پر نارملی خواتین کا پیریڈ ہوتا ہے وہ ہفتے بھر کا 7 دن کا ہوتا ہے۔ کم سے کم لمٹ 3 دن اور زیادہ سے زیادہ 10 دن۔ اب یہ جو منتھلی کورس ہے، منتھلی پیریڈ ہے عورتوں کے، جس کو حیض کا پیریڈ کہا جاتا ہے، MC کہا جاتا ہے۔ MC جو ناپاکی کی حالت ہوتی ہے، اب مرد اگر اس کے اندر بیوی سے فزیکل ریلیشن قائم کرنا چاہے تو کر سکتا ہے یا نہیں؟ یہ سوال اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے دوسرے پارے میں ارشاد فرمایا، یسألونک عن المحیض، میرے حضور یہ لوگ آپ کی بارگاہ میں آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ ہم ناپاکی کی حالت میں اپنی بیوی سے جمع کر سکتے ہیں، صورت ہم بستری کر سکتے ہیں یا نہیں؟ آپ فرما دیجئے ہوا اذن، یہ انتہائی گھناؤنی حالت ہے۔ یہ جو عورت کی سچویشن ہے پیریڈ والی، یہ بڑی ناپاکی کی حالت ہے۔ فاعتزلوا النساء فی المحیض، تو تم عورتوں سے اس حالت کے اندر دور رہو۔ ولا تقربوہن حتی یطہرن، اور جب تک کہ عورتوں کا MC پیریڈ گزر نہیں جاتا، وہ پاک نہیں ہو جاتی، وہ غسل نہیں کر لیتی، تب تک کہ تم ان سے اپنی خواہش پوری نہیں کر سکتے۔ یہ تو ہو گیا معاملہ۔ لیکن اگر کوئی انسان جذبات سے باہر ہو کر، جذبات پر اس کا قابو نہیں ہے، اب وہ چاہتا ہے کہ میں کسی طرح سے جنسی لذت حاصل کروں اور اپنی خواہش پوری کروں، تو آپ یہ مسئلہ بھی جان لیجیے، شریعت ایسا نہیں ہے کہ صرف بند باندھ دیتی ہے اور دروازہ لگا دیتی ہے اور انٹری کا کوئی دروازہ نہیں رکھتی۔ شریعت نے اجازت دی ہے۔ اجازت کا مطلب پوری اجازت نہیں دی ہے۔ حالت حیض کے اندر، پیریڈ کی حالت کے اندر آپ اوپر سے پورے جسم سے جس طرح چاہے، جسم کے جس بھی حصے سے چاہے لذت حاصل کر سکتے، اپنی خواہش پوری کر سکتے، چاہے وہ ویسی نارملی ہو یا اگر آپ مرد ڈسچارج ہونے کی خواہش رکھتا ہے جس کو انزال کہتے ہیں، وہ تک کی بھی اجازت ہے، لیکن وہ فزیکل نہیں ہوگا، جس کو دخول کرنا بولتے ہیں، تو وہ یہ نہیں کرے گا حالت حیض کے اندر۔ باقی اوپر سے کپڑوں کے اوپر سے جس طرح سے چاہے وہ لذت حاصل کر سکتا ہے، اس کو اس بات کی گنجائش ہے اور اجازت ہے۔ اب حالت حیض کے اندر اگر کوئی شخص اس سے آگے بڑھ کر، اب شریعت نے اتنی اجازت دی، وہ گیا اور اس میں پورا ہی ستیہ ناش کر کے رکھ دیا۔ ستیہ ناش سے مراد کیا ہے؟ اتنا معاملہ ڈسمس کر دیا کہ ناپاکی کی حالت میں بیوی سے جسمانی تعلق قائم کر ہی لیے جناب نے حالت حیض کے اندر، تو اللہ تعالیٰ نے تو بالکل بھی اجازت نہیں دی۔ ہوا اذن، یہ ناپاکی ہے۔ ولا تقربوہن، اور تم قریب نہیں آ سکتے حتی یطہرن، جب تک کہ بیوی پاک نہ ہو جائے۔ تو آپ کیسے قریب آ گئے؟ اور کچھ خبیث فطرت کے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو زیادہ ایڈوانس ہوتے ہیں اور کمینے پن کا شکار ہوتے ہیں۔ ان کی فطرت اتنی مست ہو جاتی ہے کہ ان کو کچڑ میں پاؤں رکھنے کی زیادہ عادت ہوتی ہے۔ اب یہ اتنی ناپاکی کی حالت ہے، اطباء کرام، ڈاکٹر حضرات اور علماء کرام نے باقاعدہ کتابوں کے اندر لکھا ہے
کہ جو وہ خون جمع ہوتا ہے عورت کے بچے دانی کے اندر، رحم کے اندر، جسم کے اندرونی حصے کے اندر، وہ اتنا ناپاک خون ہوتا ہے کہ اگر مرد اس بیوی کے ساتھ فزیکل ریلیشن قائم کرتا ہے تو بڑی بڑی بیماریوں کا شکار ہو سکتا ہے۔ اس کے اندر اتنے برے اور خطرناک قسم کے گھناؤنے جراثیم ہوتے ہیں کہ میاں بیوی دونوں بھی جو ہے نا بڑی بڑی بیماریوں کا شکار ہو سکتے ہیں۔ علماء کرام نے یہاں تک کہ لکھا ہے کہ جو ایڈز جیسی مہلک اور خطرناک بیماری ہے وہ بھی اسی چیز کا نتیجہ ہے۔ یہ امریکہ والوں نے، ویسٹرن کلچر والوں نے کیا کیا، غیر فطری طریقے اختیار کیے، اس کی وجہ سے آج ان پر یہ نوست مسلط ہے کہ بڑی بڑی گھناؤنی بیماریاں جو انسانی تاریخ نے ایسی بیماریوں کا نام نہیں سنا تھا، آج وہ اس کا شکار ہے۔ اب جب یہ بات آئی ہے تو ایک اور یہ بھی ہے کہ ابھی آپ سن چکے اور آپ جانتے بھی اچھی طرح کہ میاں بیوی کا آپس میں ایک دوسرے کے لیے بالکل حلال تعلق ہے۔ ویسے تو ایک انسان کا دوسرے انسان کے سطر کو دیکھنا، اس کے جسم کے قابل شرم حصوں کو دیکھنا بالکل ناجائز ہے اور حرام ہے سراسر، لیکن جہاں تک کہ میاں بیوی کا تعلق ہے یہ بالکل اوپنی ان کا رشتہ ہوتا ہے اور یہ ایک دوسرے کے لیے بالکل حلال ہے۔ لیکن جہاں تک کہ صحبت اور بستری کا تعلق ہے، اس بارے میں بھی حضور کی مقدس تلقین اور آپ کا مقدس ارشاد گرامی یہ ہے، ابن ماجہ شریف کی روایت کے مطابق اذا جامع احدکم فلیستتر، کہ جب بھی تم میں سے کوئی اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے بیوی کے پاس میں آئے تو حتی الامکان اپنے اللہ کو حاضر و ناظر جانتے ہوئے، اس کے فرشتے تمہارے گھر میں ہیں، تمہارے کندھوں پر کرامن کاتبین ہیں، تو ان فرشتوں کا اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی کا لحاظ کرتے ہوئے لا یتجرد تجرد العیرین، جس طرح دو گدھے آپس میں فزیکل ریلیشن قائم کرتے ان کے اندر سطر پوشی کا، شرم و حیا کا کوئی معاملہ نہیں ہوتا، مسلمانوں کو یہ نہیں کرنا چاہیے۔ بے ڈھنگے طریقے سے، بے شرمی کے ساتھ میں، کھلم کھلا بے حیا طریقے سے نہیں، آپ سطر پوشی کا اہتمام کریں گے۔ حالانکہ کمرے کی تنہائی میں آپ ہیں اور آپ کی شریک حیات آپ کی بیوی ہے، کوئی تیسرا پرندہ بھی وہاں پر نہیں مار سکتا، صحیح بات ہے، لیکن اس کے باوجود بھی شرم و حیا کا تقاضا اور غیرت کا تقاضا مسلمان کے یہ ہے کہ وہ چادر ڈھانپنے کا اہتمام کرے اور بقدر ضرورت صرف سطر کھولے۔ اب ہماری امی جان پاک باز، طاہرہ، طیبہ، دنیا کے سب سے مقدس ترین خاتون، اتنی مقدس ترین خاتون کہ جب آپ پر الزام لگایا گیا تو اللہ تعالیٰ نے کئی رکوع ہمارے امی جان کی شان میں 28 بارے میں نازل فرمائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب اپنی پاک بازی کی اور حضور مقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بازی کا دیکھنا آپ کس طرح سے وہ منظرنامہ بیان فرماتی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے ما رأیت منہ ولا رأى منی، حضرت عائشہ فرماتی کبھی یہ نوبت نہیں آئی کہ حضور نے میرا جسم دیکھا ہو اور میں نے آپ کے صدر مقدس پر نظر ڈالی، کبھی یہ موقع نہیں آئے۔ حالانکہ حضور کی 11 ازواج مطہرات تھی، حضور بھی ہماری طرح کے بشر تھے، آپ کے ساتھ وہ سارے معاملات جڑے ہوئے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی غیرت اور شرم و حیا کا کیا عالم تھا کہ نہ کبھی حضور نے میرا سطر کی طرف نظر فرمائی اور نہ میں نے آپ کا سطر مقدس دیکھا۔ اب حضور کے نام لیوا اور دین مقدس کے جو پانی دیوا لوگ ہیں، جو جان جوان افراد جو آج شادی کے بندھن سے بندھ رہے ہیں، پچھلے چند مہینے یا ہفتوں میں جن کی شادی ہو چکی ہے، خاص طور سے ان سے میری گزارش ہے کہ آپ اس حدیث کو، اس فرمان مقدس کو ذرا نظر کے اندر رکھیں۔ آپ کی بھی آپ کے لیے بالکل جائز ہے، لیکن حضور نے فرمایا کہ جس طرح آپ جانور اور گدھے آپس میں تعلق قائم کرتے ہیں، اس طرح سے شرم و حیا کے دامن کو تار تار بالکل نہ کرے، بلکہ شرم و حیا کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس طرح سے ہم فزیکل ریلیشن قائم کریں گے کہ اللہ اور اس کے رسول ناراض نہ ہو۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے جو آپ کی بیوی کو آپ کے لیے حلال کیا ہے، صرف جو فطری راستہ ہے، آگے کا راستہ، پوزیشن آپ ابھی سن چکے کہ جس طرح بھی چاہے مرد اس کے پاس میں آ سکتا ہے، اپنی جائز خواہش کو پوری کر سکتا ہے، لیکن صرف آگے کا راستہ، جہاں تک کہ پیچھے کے راستے سے لذت حاصل کرنے کی، جسمانی خواہش پوری کرنے کی بات ہے، تو یہ بھی بہت خبیث ترین قسم کے لوگ ہیں۔ اور یہ لوگ ذرا قوم لوط کے عمل کو یاد کریں کہ اللہ تعالیٰ نے راستہ کون سا بنایا ہے پیداوار کے لیے، یہ راستہ بنایا ہے، اولاد کے حصول کا راستہ، آگے کا راستہ بنایا ہے۔ اب یہ جو لوگ پاخانے کے مقام سے، پیچھے کے راستے سے، بیک سائڈ سے اپنی بیوی سے فزیکل ریلیشن قائم کرتے ہیں، اپنی نفسانی خواہش پوری کرتے ہیں، ان کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ جو لوگ اس طرح سے کرتے ہیں، من اتی امرأتہ فی دبورہا، جو شخص بیک سائڈ سے اپنی بیوی کے پیچھے کے مقام سے، پاخانے کے راستے سے اپنی خواہش پوری کرتا ہے، فقد کفر بما نزل علی محمد، یہ نام کا مسلمان ہے، یہ آئیڈینٹی کارڈ پر اس کا نام مسلمانوں میں لکھا ہوا ہے، لیکن حضور فرماتے ہیں میں کہتا ہوں کہ یہ حضور کی شریعت کو ماننے والا ہو ہی نہیں سکتا، اس نے حضور کی شریعت کا انکار کر دیا۔ اور بھی کئی خطرناک قسم کی روایت اس کے بارے میں وارد ہوئی ہے کہ جو بھی مسلمان پیچھے کے راستے سے، بیک سائڈ سے عورت سے اپنا جسمانی تعلق قائم کرتا ہے، وہ دنیا کا ملعون ترین انسان ہے، ملعون ترین اور خبیث ترین انسان۔ ایک اور چیز میں پہلے آپ سے معذرت کر چکا ہوں کہ جو ویسٹرن کلچر کی دین ہے، جو مغربی معاشرے کی دین ہے، وہاں کے خبیث النفس قسم کے لوگوں کی دین ہے، اور آج کل ہمارے جان جوان افراد بھی موبائل ان کے ہاتھوں کے اندر ہے، تو تنہائی کے اندر جب یہ ہوتے ہیں
تو اس طرح کی ویب سائٹ کا وزٹ کرتے ہیں، پورن ویب سائٹ کا بلو فلم میں دیکھنا، اور اس کے اندر وہ سارے منظرنامے ہوتے ہیں کہ وہ جانوروں کی طرح بالکل بے لباس اور ننگے ہو جاتے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ نے شرم و حیا کا تقاضا رکھا ہے، آگے کا راستہ فطری ہے، پیچھے کا راستے کی بالکل بھی اجازت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور گھناؤنا ترین طریقہ ہے کہ جس کو زبان پر لانے کی جو ہے نا انسان کی شرافت اجازت نہیں دیتی، اور سننا بھی اس کو انسان کی طبیعت گوارا نہیں کرتی، وہ ہے اورل سیکس کا معاملہ۔ منہ کے ذریعے سے خواہش پوری کرنا۔ ہوتا یہ ہے کہ میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کی ناپاک جگہوں کو، قابل شرم جگہ کو مس کرتے ہیں، ٹچ کرتے ہیں، بلکہ اپنے زبان سے، اپنے منہ کے ذریعے سے اس کو چومنے، چوسنے اور چاٹنے کا معاملہ اختیار کرتے ہیں۔ تو میں مسئلے فتوی کی بات آپ کے سامنے بالکل نہیں کرتا، میں صرف ضمیر کو جھنجھوڑنے، غیرت انسانی کو دستک دینے کے لیے صرف اتنا سوال آپ سے کرتا ہوں کہ جو مسلمان، ہم کافروں کی اور ویسٹرن کلچر والے یہودیوں کی بات ہی نہیں کر رہے، وہ تو شریعت کے مکلف ہی نہیں ہیں، ہم ہیں شریعت کے مکلف، تو جو یہ اورل سیکس کا معاملہ اختیار کرتے ہیں اندھا دھن ہو کر لذت حاصل کرنے کے لیے، اور منہ کے ساتھ میں اپنی خواہش پوری کرتے ہیں، تو یہ جو زبان آپ کے منہ میں ہے، کہنے کو زبان صرف ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، لیکن یہ زبان جس سے آپ 5 وقت کی نماز کے کلمات ادا کرتے ہیں، اس زبان سے اللہ اور اس کے رسول کا مقدس نام لیتے ہیں، اس زبان سے آپ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا ورد کرتے ہیں، اس زبان سے کلام مقدس کی تلاوت کرتے ہیں، اور یہی زبان کے ذریعے سے آپ اتنی ناپاک اور گندی چیز کو مس کرتے ہیں، چومتے ہیں، بوسہ دیتے ہیں، چاٹتے ہیں، آپ کی طبیعت اس کو گوارا کرتی ہے؟ کیسے گوارا کرتی ہے؟ اور یہ وہ معاملہ ہے کہ جو شریف النفس اور فطری حیا رکھنے والی لڑکیاں اور بچیاں ہوتی ہیں نا، وہ اس کو گوارا نہیں کرتی، ڈیورس کے، خلا کے اور طلاق کے معاملات پیش آ جاتے ہیں۔ آخری بات عرض کر کے یہ سارے معاملات ڈسکس کیا، بہت اسکپ کرتے ہوئے یہ معاملات کو میں آپ کے سامنے لے کر چلا ہوں۔ ہمارے ناندیڑ کے قالین صاحب ہیں، 1.5-2 سال پہلے ان سے میری بات چیت ہوئی، انہوں نے کہا کہ میری سالی صاحبہ ہے، ایک تعلقے کا انہوں نے نام مینشن کیے اور کہا کہ اس کے لیے آپ جو ہے نا کوئی رشتہ تلاش کیجیے۔ تو انسان پوچھتا ہے کہ بھائی پہلا جو اس کا نکاح ہوا تھا تو وہ نکاح کے ڈسمس ہونے کی کیا وجہ پیش آئی تھی؟ میں نے ان سے پوچھا، جو انہوں نے وجہ بتائی میں اس کو سن نہیں سکا، یعنی کانوں کا میل پگھلنے لگا۔ انہوں نے وہی معاملہ پیش کیا جو اس پر ہم آخری مسئلے پر ڈسکس کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اس کا شوہر، اس کا شریک حیات اس کے ساتھ میں یہ معاملہ کیا کرتا تھا، اور اس کے ساتھ میں اورل سیکس یعنی منہ کے ذریعے خواہش پوری کیا کرتا تھا۔ وہ بچی عالمہ ہے، وہ اتنی پاکیزہ فطرت والی بچی اتنے گھناؤنے عمل کو کیسے برداشت کر سکتی ہے؟ اس نے جب پہلی مرتبہ یہ عمل دیکھا، سیدھا اس نے اپنے والد صاحب سے کال کیا اور اپنے امی سے شرم و حیا کے اندر، راز و نیاز کے اندر یہ باتیں کی، اور فوراً وہ چلی گئی، اور انہوں نے دوسرے دن تیسرے دن جو ہے نا اپنی بچی کا پھولا لے لی۔ اب آپ بتائیے اس طرح کے کتنے معاملات دنیا کے اندر پیش آ رہے ہوگے، اور کتنی بچیوں کی زندگیاں ایسے درندوں کی وجہ سے، ایسے خبیث ترین اور جن کی فطرت اور ضمیر مس ہو چکا ہے، ان کی وجہ سے ان کی زندگیاں داؤ پر لگ رہی ہیں اور تباہ و برباد ہو رہی ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہمیں پوری زندگی، اور خصوصاً ہماری جو میرج لائف ہے، شادی شدہ ازدواجی زندگی ہے، اس کو سلیقہ مندی کے ساتھ میں لے کر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔